اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس پوائنٹ نمبر 4، کثیر الشک۔ کثیر الشک وہ شخص ہے جو بہت زیادہ شک کرے، یعنی وہ شخص جو تو جہاد کو بانٹنے والے اسباب کی موجودگی کے اعتبار سے اپنے ہی جیسے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ شک کرتا ہے۔ صرف وہی شخص کثیر الشک نہیں ہے کہ شک کرنا جس کی عادت بن چکی ہو، بلکہ وہ شخص بھی کثیر الشک مانا جاتا ہے جو اس کے عارضے میں مبتلا ہو رہا ہو۔ یہاں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کثیر الشک یعنی بہت زیادہ شک کرنا، عام لوگوں کی نسبت زیادہ شک کرنا جو ہے کثیر الشک کہلاتا ہے، اور اس سے جو ہے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ وہ بہت زیادہ شک کرتا ہے، اس وجہ سے بلا وجہ شک کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے اس کے احکامات بتائیں گے۔ یہ صرف کثیر الشک کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے یہاں پہ۔ کہہ رہے ہیں اگر کثیر الشک نماز کے اجزاء میں سے کسی جز کے انجام دینے کے بارے میں شک کرے تو اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ اس جز کو انجام دے چکا ہے۔ مثلاً اگر شک کرے کہ رکوع کیا ہے یا نہیں تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ رکوع کر لیا، اور اگر ایسی کسی چیز کے بارے میں شک کرے کہ جو مبتدئ نماز ہے، مثلاً شک کرے کہ صبح کی نماز 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت، تو یہی سمجھے کہ نماز ٹھیک پڑھی ہے۔ صرف یہ کثیر الشک جو شخص ہے اس کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اسے کسی بات پہ شک ہو رہا ہے اور وہ جو ہے اسے مثال کے طور پر اگر واجب چیز میں بھی شک ہو رہا ہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، کہنے جس شخص کو نماز کے کسی خاص جز کے بارے میں اتنا زیادہ شک ہوتا ہے کہ شک کی کثرت اسی جز سے مخصوص ہو کر رہ جائے، اگر وہ نماز کے کسی دوسرے جز کے بارے میں شک کرے تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے۔ مثلاً کسی کو زیادہ شک اس بات پہ ہوتا ہے کہ سجدہ کیا ہے یا نہیں، اگر اسے رکوع کرنے کے بعد شک ہو تو ضروری ہے کہ شک کے حکم پر عمل کرے، یعنی اگر ابھی سجدہ نہ کیا ہو تو رکوع کرے، اور اگر سجدے میں چلا گیا ہو تو شک کی پرواہ نہ کرے۔ یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر ایک شخص ہے وہ کسی ایک کام میں، مخصوص کام میں شک کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ ہمیشہ اسے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر 2 رکعت میں اسے شک ہونے لگ پڑا ہے تو پھر اس کی جو مطلب وہ ہوگا، یعنی نماز باطل ہو جائے گی اس کی، کیونکہ 2 رکعت نماز میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دے رہی ہوں، یہاں پہ جو مثال دیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اسے سجدے کے بارے میں شک ہوتا ہے ہمیشہ کہ پتہ نہیں سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا، اور اگر وہ رکوع میں شک کرنے لگ گیا تو پھر وہ کیا کرے گا، پھر اگر سجدہ اس نے پہلے نہیں کیا تو رکوع کرے گا۔ ٹھیک ہے، سجدے میں شک ہونا ہو لیکن اگر اسے سجدے میں شک ہو رہا ہے تو پھر اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو دوبارہ پوچھ لیجیے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں جو شخص کسی مخصوص نماز مثلا ظہر کی نماز اور اس طرح زیادہ شک کرتا ہو کہ کثرت شک اسی ظہر کے نماز سے مخصوص ہو کر رہ جائے، اور اگر وہ کسی دوسری نماز مثلا عصر کی نماز میں شک کرے تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے۔ یہ بھی وہی بات ہے، اگر نمازوں کے درمیان میں ہے، اگر نماز ظہر ہمیشہ نماز ظہر پہ وہ اسے شک ہوتا ہے، لیکن اس بار کیا ہوا نماز عصر میں شک ہونے لگ پڑا تو پھر اسے شک کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ کہنا جو شخص کسی مخصوص جگہ پر نماز پڑھتے وقت اسی کیفیت کے ساتھ زیادہ شک کرتا ہو جس کا تذکرہ پچھلے مسئلے میں ہوا ہے، اگر وہ دوسری جگہ نماز پڑھے اور اسے شک ہو تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے۔ اب جگہ کی بات کریں کہ اگر وہ ایک جگہ پڑھتا تھا لیکن اسے دوسری جگہ زیادہ شک ہوتا تھا، ایک جگہ نہیں ہوتا تھا، تو پھر وہ شک کے احکام پر عمل کرے گا۔ اگر کسی شخص کو اس بارے میں شک ہو کہ وہ کثیر الشک ہو گیا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے، اور اگر کثیر الشک شخص کو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ عام لوگوں کی حالت میں لوٹ آیا ہے، اس کے شک کی بنیاد یہ ہو کہ آیا اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے، نہیں یہ نہ ہو کہ کثیر الشک کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ شک جو ہے اس نے ابھی کرنا شروع ہی کیا ہے، تو یہاں اسے یہ نہیں پتا میں کثیر الشک پہنچا ہوں یا نہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا، شک کے احکامات پر عمل کرے گا۔ اور اگر ایک کثیر الشک جو ہے ان شخص ہے وہ ابھی اس بات پر مطمئن نہیں ہوا کہ پتہ نہیں وہ نارمل لوگوں جیسا ہوا یا نہیں، تو پھر اسے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی۔ پھر کہنے اگر کثیر الشک شخص
شک کرے کہ ایک رکن بجا لایا ہے یا نہیں، اور وہ اس شک کی پرواہ بھی نہ کرے، اور پھر اسے یاد آئے کہ وہ رکن بجا نہیں لایا تھا، تو اس کے بعد کے رکن میں مشغول نہ ہوا، تو ضروری ہے کہ اس رکن کو جو کچھ اس کے بعد ہے بجا لائے، اور اس کے بعد رکن میں مشغول ہو جائے، اور اس کی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہے۔ مثلاً اگر شک کرے کہ رکوع کیا ہے یا نہیں، اور اس شک کی پرواہ نہ کرے، اور دوسرے سجدے سے پہلے سے یاد آ جائے کہ رکوع نہیں کیا تھا، تو ضروری ہے کہ رکوع کرے، اور اگر دوسرے سجدے کے دوران اسے یاد آئے تو اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ اسے یقین ہو گیا ہے، اب شک نہیں رہا، اب اسے یقین ہے کہ میں نے رکوع نہیں کیا تھا، تو پھر اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اگر تو وہ بجا لے آتا تو ٹھیک ہے، نہیں لاتا تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص زیادہ شک کرتا ہو، اگر وہ شک کرے کہ کوئی ایسا عمل جو رکن نہ انجام دیا ہے یا نہیں، اور اس شک کی پرواہ نہ کرے، بعد میں سے یاد ہے کہ وہ عمل انجام نہیں دیا، تو اگر انجام دینے کے مقام سے بھی نہ گزرا ہو، تو ضروری ہے کہ اسے اس کے بعد والے افعال کو انجام دے، اور اس کے مقام سے گزر گیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں ایک چیز رکن نہیں ہے، اور وہ ادھر سے گزر گیا ہے، اور اسے پھر یاد آیا کہ میں نے یہ نہیں کیا، اگر تو اگلے رکن میں جانے سے پہلے یاد آ گیا تو وہ تمام چیزوں کو بجا لائے گا، لیکن اگر رکن میں داخل ہو گیا اور پھر اسے یاد آیا تو پھر اس کی نماز صحیح ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ مثلاً شک کرے کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں، اور شک کی پرواہ نہ کرے، مگر قنوت پڑھتے ہوئے اسے یاد آ جائے کہ الحمد نہیں پڑھی، تو ضروری ہے کہ الحمد اور سورہ پڑھے اور پھر رکوع میں جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں امام اور مقتدی کا شک۔ اگر امام جماعت نماز کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک کرے، مثلا یہ شک کرے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں، اور مقتدی کو یقین یا گمان ہو کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں، تو وہ یہ بات امام جماعت کے علم میں لے آئے کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں، تو امام کو چاہیے کہ نماز کو تمام کرے، اور نماز احتیاط کا پڑھنا ضروری نہیں، اور اگر امام کو یقین یا گمان ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اور مقتدی نماز کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک کرے، اسے چاہیے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ یہ حکم امام اور مقتدی کے لیے نماز کے افعال کے بارے میں شک، مثلا سجدوں کی تعداد کے شک کے بارے میں ہے۔ یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے نماز جماعت پڑھ رہے ہیں تو امام اگر بھول جائیں تو پھر جو ہے امام کو کسی طریقے سے اشارہ وغیرہ دے کر